میں شادی سے پہلے ہی کئی بار اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ میری ماں نے بالآخر میری شادی کر دی۔ شادی کی رات میں بے حد ڈری بیٹھی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو سب معلوم ہو گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ جب میرے شوہر میرے قریب آئے تو کہنے لگے، ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ سچ بتاؤ گی۔ انہوں نے تو بات پوچھی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے، اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں اپنے والدین کے ہاں شادی کے 6 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ خدا کی کرنی کہ میرے بعد بھی ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ یوں میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ہی ان کی توجہ کا مرکز اور ان کی کل کائنات تھی۔ میرے والد صاحب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ جب میں 10 برس کی ہوئی تو ایک روز اچانک گھر لوٹتے ہوئے سڑک کے ایک حادثے میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرا اور والدہ کا برا حال تھا، کیونکہ ہمارا ان کے علاوہ تھا ہی کون۔ میری والدہ کو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ میکے چلی جاؤ۔ میرے نانا نانی وفات پا چکے تھے اور ماموں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا میری والدہ میکے بھی نہ جانا چاہتی تھی کہ وہ بھابھیوں کے سلوک سے پہلے ہی واقف تھی۔ کچھ رشتہ داروں نے انہیں دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اب اپنی بیٹی کے سہارے ہی اب زندگی جیوں گی۔ وہ کہتی، نہ جانے سوتیلا باپ کیسا ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی سوتیلے رشتوں کی بھیڑ چڑھے۔ میرے چچا جان نے دادا کی جائیداد سے میرے والد کے حصے کا مکان ہمیں رہنے کو دے دیا، اور میری والدہ سے کہا کہ ابھی آپ ہی کی ملکیت میں ہے۔ یوں ہم دونوں ماں بیٹی اس گھر میں رہنے لگی۔ میری والدہ کو سلائی آتی تھی، لہٰذا انہوں نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے، اور یوں ہم ماں بیٹی کا گزر بسر ہونے لگا۔ چچا بھی ہماری کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ میں بھی اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ اسکول جاتی تھی۔ ماں پہلے گھر کے کام کرتی اور پھر سلائی مشین رکھ کر کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیتی۔ اپنی مصروفیات کے باعث وہ مجھے کم ہی توجہ دے پاتی تھیں۔ میں نے میٹرک کر لیا تو آگے پڑھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا، مگر اب مجھے گھر بیٹھے بیٹھے بوریت محسوس ہوتی۔ اسکول جاتی تھی تو سہیلیوں کے ساتھ دل بہل جاتا تھا۔ گھر میں نہ تو میرا کوئی بہن بھائی تھا کہ جس سے باتیں کر سکتی۔ امی ہر وقت بس مصروف رہتی، یوں میں سارا دن تنہائی محسوس کرتی۔ انہی دنوں ایک روز جب میں کسی کام سے چھت پر گئی تو ساتھ والے گھر کا لڑکا، جسے میں بچپن سے جانتی تھی، جس کا نام بلال تھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، بالکل ایسا کہ جیسا میری عمر کی لڑکیوں کے خوابوں کا شہزادہ ہوتا ہے۔ آج اس کی مسکراہٹ مجھے اور بلی لگی۔ 1-2 بار جب اس سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ اب روز یوں ہونے لگا کہ جب مجھے موقع ملتا میں چھت پر چلی جاتی اور ہم دونوں منڈیر سے باتیں کرتے۔ مجھے بھی جیسے بوریت دور کرنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ میری والدہ تو وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے آواز وغیرہ دیتی تو میں فوراً نیچے آ جاتی۔ 17 برس کی عمر میں الڑ لڑکیاں جتنی خودسر ہوتی ہیں میں بھی تھی۔ جس قدر ناسمجھ تھی اتنی سمجھدار بنتی تھی۔ آج تک اپنی نادانیوں کو کبھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ 1-2 بار تو ماں نے مجھے اس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا اور پھر مجھے نیچے آ کر خوب باتیں بھی سنائی، مگر میرا دل تو اب جیسے میری بس میں نہ تھا۔ میں ان کی ڈانٹ کے بعد 2 دن سکون سے بیٹھتی اور تیسرے روز پھر چھت پر بلال سے ملنے کو چل پڑتی۔ ماں نے لاکھ منع کیا کہ زنیرہ باز آ جا، تو ایک بیوہ کی بیٹی ہے۔ بات باہر نکل گئی تو رسوا کرنے والے لاکھ ہوں گے، جبکہ بات رکھنے والا ایک بھی نہ ہوگا۔ مگر میں نے ان کی باتوں کو ماں کی سادہ لوہی سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور بدستور محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی۔ سہانے مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی، اور یہ سہانے سپنے مجھے ہمارے پڑوسی بلال نہیں دکھائے تھے۔ اس نے کچھ اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر کے میرے دل کو مو لیا کہ میں نے اسی کے ساتھ عمر بھر نبھا کا وعدہ کر لیا۔ اس نے بھی مجھ سے اپنی محبت کا بھرپور انداز میں اظہار کیا اور شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ ماں تو کیا، اب تو ساری دنیا بھی ہمارے راستے میں آ جاتی تو ہم ایک دوسرے سے منہ نہ پھیر سکتے تھے۔ بلال بلا شبہ میری نظروں میں بے مثال تھا۔ وہ پرکشش تھا، مردانہ حسن کا مکمل نمونہ تھا۔ مجھے اس کی اتنی چاہت تھی کہ اس کی باتوں کی گہرائی کا تصور سمندر کی گہرائی سے بھی آگے معلوم ہوتا تھا۔ وہ ایسے جذبات تھے کہ ان دنوں کوئی میری جان بھی لے لیتا تو میں جانتی یہ اچھا ہو گیا۔ اب میں اتنی بے خوف ہو گئی تھی کہ راتوں کو بھی اس سے ملنے جانے لگی۔
ہم ایک وقت مقرر کر لیتے۔ ہماری اور ان کی ایک ہی چھت تھی، بس درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ میری ماں سارا دن کی مصروفیت کے باعث سو جاتی۔ اسے تو کیا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ بس چاندنی اور اندھیرے ہمارے رازداں تھے۔ یہ دونوں ہی ہمارے سنگتی ہوتے تھے۔ چاند رکاوٹ بنتا اور نہ اندھیرا، اور ہمارے مکانوں کی جڑی ہوئی چھتیں ہماری ملاقاتوں کا سنگم تھی۔ ماں کا معمول تھا کہ وہ صبح کاذب بیدار ہو جاتی، تہجد کے بعد نماز فجر اور پھر تلاوت کے فرائض ادا کرتی۔ دن بھر گھر کا کام اور فارغ وقت میں سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سلائی کرنا، یوں پیٹ بھرنے کو چکی کی یہ مشقت ان کو شام تک نڈھال کر ڈالتی۔ سری شام ہی نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی تھیں، چارپائی پر لیٹتے ہی سو جاتی۔ تب میں دبے پاؤں زینہ طے کرتی چھت پر چلی جاتی، جہاں بلال میرا پہلے سے منتظر ہوتا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہماری چھتوں کے درمیان میں موجود ننھی سی منڈیر پار کر کے میری طرف آ جاتا۔ ہر رات ملاقات کے دوران وہ مجھ سے شادی کے کئی وعدے کرتا۔ ایک رات شادی کے متعلق سہانے خواب بنتے اور باتوں باتوں میں ہم نے ساری حدیں پار کر دیں۔ میں اس کو ہی کیوں دوش دوں؟ میں خود بھی تو بہہ گئی تھی۔ میں نے بھی تو خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا، ماں کا خیال آیا تو رونے لگی۔ اس نے مجھے چپ کروایا اور تسلیاں دی کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیج کر میرا رشتہ طلب کر لے گا اور یوں مجھ سے شادی کر لے گا۔ یوں ایک مدت تک آگ اور کپاس کا یہ کھیل جاری رہا اور ہم نے قرب کے تمام مراحل طے کر لیے۔ میں اس کی محبت میں سرشار تھی اور وہ میری طلب میں مدہوش تھا۔ ہم دونوں کی خواہش تھی کہ ہمارا نکاح جلدی سے ہو جائے تاکہ ہم اس خطرناک سفر سے نجات حاصل کر کے اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ میں اب اسے اصرار کرتی کہ اپنے والدین کو میری والدہ کے پاس بھیجو اور مجھ سے شادی کر لو۔ وہ مجھے کہتا، بس تھوڑا سا انتظار کرو، میں بہت جلد اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ میرا مطالبہ بڑھنے لگا۔ جب ملتی اس سے کہتی کہ روزہ کے ذریعہ سے گزرنا اب بس کی بات نہیں رہی ہے۔ بلال، اب حوصلہ ہارنے لگی ہوں میں۔ تم اب میری ماں سے بات کرو، آخر کب تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ آگے سے کہتا، جب تم کہو گی کر لوں گا۔ اتنی بار اس نے یہی جواب دیا تو مجھے اس کی یہ بات مذاق لگنے لگی۔ میں تو روز اول سے اس کو کہتی تھی کہ مجھ سے شادی کر لو، وہی صحیح طرح سے جواب نہیں دیتا تھا۔ ہر بار کہتا، ذرا صبر کر لو، کچھ دن اور انتظار کرنا ہوگا۔ اب کہ میں اسے آگے سے کہتی، آخر کیوں بلال؟ اتنا وقت تو گزر گیا ہے، اب کیا اڑچن ہے؟ ایسی کون سی مشکل ہے؟ آخر کیا قباحت ہے؟ میں اصرار کرتی جاتی، دیکھو بلال، ایک میری بیوہ ماں ہی تو ہے، اس کو منانا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ تو دل سے چاہتی ہے کہ میری شادی جلدی ہو جائے تاکہ وہ سکھ کا سانس لیں اور بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو سکیں۔ اور وہ تمہیں بھی بچپن سے جانتی ہیں، تمہاری امی سے بھی ان کی بہت اچھی بنتی ہے، وہ تم سے پیار بھی کرتی ہیں۔ تم ان سے ایک بار رشتے کے لیے کہو گے تو وہ 100 بار ہاں کہے گی۔ ایک بار میرا ہاتھ مانگ کر تو دیکھو، ماں نحال نہ ہو جائے تو کہنا۔ وہ آگے سے کہتا، زنیرہ، تمہاری ماں کی طرف سے تو میں مطمئن ہوں، مگر ڈر مجھے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہے، وہ نہیں مانیں گے۔ انہی کو منانے کے لیے مجھے بھی مہلت چاہیے۔ میں اپنی امی سے تمہارے بارے میں بات کر چکا ہوں، وہ کہتی ہیں کہ میں تمہارے ابو سے بھی منوا لوں گی، مگر ابھی تمہیں کچھ دن صبر سے کام لینا ہوگا۔ مگر تم صبر کرو تو تب نا۔ ایسا کہتے ہوئے بلال کا لہجہ اس قدر یقین بھرا ہوتا کہ میں بھی یقین کر لیتی۔ دل میں سوچتی، وہ اس موڑ پر مجھے دھوکہ نہیں دے گا کہ جب میں اس کے بغیر بن پتوار کی کشتی مانند ہو چکی ہوں۔ جب میری امی مجھ سے میری شادی کے متعلق بات کرتی یا کسی رشتے کا تذکرہ کرتی تو میں انہیں فوراً جواب دیتی کہ میں صرف بلال سے ہی شادی کروں گی۔ امی آگے سے مجھے کہتی، تو پھر اس سے کہو نا کہ وہ تمہارا رشتہ بھیجے، میں تو تیری خوشی چاہتی ہوں، اگر بلال بھی راضی ہے تو میں تمہاری ادھر ہی شادی کر دوں گی، مگر وہ رشتہ تو بھیجے۔ میں آگے سے انہیں کہتی کہ وہ بہت جلد میرا رشتہ بھیج دے گا، اس لیے آپ میرا ادھر ادھر کہیں بھی رشتہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں، میں اس کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بلال کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا اور میں فضول میں اس سے آس لگائے بیٹھی ہوں، تو انہوں نے میرے چچا کو فون کر دیا کہ تمہاری بھتیجی بڑی ہو گئی ہے، کب تک اس کو گھر بٹھائے رکھوں گی، تم ہی کوئی رشتہ تلاش کر دو تاکہ میں اس کے فرض سے فارغ ہو سکوں۔ چند دنوں بعد ہی چچا اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آگے۔ امی نے بے سر و سامانی میں یہ رشتہ غنیمت جانا، برے وقتوں میں اپنے گلے لگا لیں، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ ماں نے اس رشتے کو قبول کر لیا
اور بعد میں جب مجھے بتایا کہ تیرا رشتہ میں نے حماد سے طے کر دیا ہے، ماں کے منہ سے میں نے حماد کا نام سنا تو دل بیٹھ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی میں حماد سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ امی آگے سے کہنے لگی، ارے کیوں نہیں کرے گی؟ کیا برائی ہے حماد میں؟ میں نے کہا، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ میں بلال سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے دل میں بس وہی بسیرا کر چکا ہے۔ امی آگے سے غصے سے کہنے لگی، لیکن وہ نہیں کرے گا تجھ سے شادی، میں تیرے چچا کو ہاں کر چکی ہوں۔ میں نے کہا، لیکن امی کیا مجھ سے پوچھے بنا ہی ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اگر آپ نے چچا کے بیٹے سے میری شادی کروانے کی کوشش کی تو میں زہر کھا لوں گی، یاد رکھیے گا آپ۔ میں نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ماں سے خوب لڑی، مر جانے کی دھمکیاں دی۔ پہلے تو وہ مجھے پیار سے سمجھاتی رہیں، جب دیکھا کہ میں ہر درمی پر مضبوطی سے قدم جمائے ہوئے ہوں تو وہ بنا مجھ سے کچھ کہے ہی بلال کے گھر چل دیں۔ میں نے رو رو کر آنکھیں سر کر لی تھیں۔ جب وہ واپس آئیں تو کہنے لگی، آج شام کو بلال آئے گا، میں آج تمہارے سامنے ہی اس کے ساتھ ساری باتیں کیے دیتی ہوں۔ تمہارے چچا ایک ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھنے آئیں گے، اگر بلال نے ان کے آنے سے پہلے 15 دن کے اندر اندر تجھ سے نکاح نہیں کیا تو پھر میں تمہارے چچا کو تیری شادی کے لیے تاریخ دے دوں گی اور پھر تجھے حماد سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ ماں نے عجیب منطق لڑائی تھی، تاہم انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ بلال سے جا کر صاف بات کی تھی جو عرصہ سے منہ میں گنگیاں ڈالے بیٹھا تھا۔ مجھے تو وہ ٹال مٹول کیے جا رہا تھا۔ اب ماں درمیان میں آ گئی تھی اور یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا کہ میں خود اسی دن کی منتظر تھی کہ بارے ہاں یا نہ میری بلی تھیلے سے تو باہر نکلے گی۔ میں شام ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ بالآخر شام کو بلال ہمارے گھر آ گیا۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میری امی کو سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ خالہ جی آپ نے مجھے بلایا تھا۔ امی کہہ رہی تھیں کہ تمہاری خالہ نے شام کو تمہیں اپنے گھر آنے کو کہا ہے، اس لیے میں آتے ہی ہاتھ منہ دھو کے آ گیا۔ کیا کوئی کام تھا؟ امی نے اسے باتیں شروع کر دیں۔ میرے کان دروازے پر ہی لگے تھے۔ والدہ نیک نیتی سے ساری بات بنا لگی لپٹی اس کو بتا رہی تھیں اور وہ ہمتن گوش تھا۔ بالآخر کچھ توقف کے بعد امی نے ہی خاموشی کو توڑا۔ بلال بتا، اب تیری کیا مرضی ہے؟ ہر بات صاف صاف بتا دے، دھوکے میں نہ رکھنا۔ میں بیٹی کی خوشی چاہتی ہوں، تیری رضا جاننے کے بعد ہی فیصلہ کروں گی۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، خالہ جی میں تو دل سے چاہتا ہوں کہ آپ کی فرزندی کا شرف پاؤں، مگر میرے گھر والے نہیں مانتے۔ میں نے انہیں منانے کی بہت کوشش کی ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ وہ میری شادی میں شریک نہیں ہوں گے اگر میں نے آپ کی بیٹی سے شادی کی۔ امی آگے سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں بیٹے، تم 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آؤ اور انہی 15 دنوں میں سے کسی دن میرے گھر پر آ کر زنیرہ سے نکاح کر لو، تو بھی میں راضی ہوں۔ مجھے اچھے سے احساس ہے تمہاری مجبوری کا، لہٰذا اس طرح بھی تمہاری اور زنیرہ کی شادی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ امید تھی کہ وہ ماں کی بات سن کر خوشی سے کھل اٹھے گا اور فوراً شادی پر راضی ہو جائے گا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اسے بجھا ہوا پایا۔ وہ پھر سے ٹال مٹول کرنے لگا۔ بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ صاف انکار بھی نہ تھا مگر مجبوریاں اس قدر بیان کر دیں کہ مطلب انکار میں جاتا تھا۔ میرے آنسو امنڈ آئے۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے نہ تھاما ہوتا تو شاید گر پڑتی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس طرح میری ماں کو دل شکن جواب دے گا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، خالہ جی آپ کو شاید بہت جلدی ہے زنیرہ کی شادی کی، آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ میں تو جب اپنی مجبوریوں سے نکلوں گا تبھی شادی کے بارے سوچوں گا، اور اس میں 5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں، دیکھ لیا تو نے، میں نہ کہتی تھی کہ بلال تجھ سے شادی نہیں کرے گا، وہ سیدھے سے انکار بھی نہیں کر رہا لیکن اپنی مجبوریاں بتا کر تجھ سے جان چھڑا رہا ہے۔ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے چچا کے بیٹے سے شادی کر لے جو خوشی خوشی خود تیرا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کافی دیر تک میں بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ پہلے سوچا اب بلال سے نہیں ملوں گی، مگر پھر رہا نہ گیا اور سوچا آج اس سے مل کر ضرور پوچھوں گی کہ آخر اس نے اتنا عرصہ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا۔ اس رات جب میں بلال سے ملی تو اس سے خوب ڈری۔ اس نے پھر سے یہی کہا کہ وہ ایک نامعلوم مدت تک شادی نہیں کر سکتا، اگر تم میرا انتظار کر سکتی ہو تو کر لو۔
اگر مستقبل میں میرے حالات سنور گئے تو کسی دن تم سے نکاح بھی ہو ہی جائے گا۔ یہ اس کا کھرا سا جواب تھا۔ اس روز بلال کے جواب سے میرا دل چور ہو گیا۔ اس قدر توہین محسوس کی کہ جی چاہا زمین میں گڑ جاؤں۔ میں نے کہا، جب تم اتنے ہی مجبور تھے تو تم مجھے ان ملاقاتوں کے لیے کیوں مجبور کرتے تھے؟ کیوں قربت کے مرحلے طے کیے تم نے؟ وہ آگے سے کہنے لگا، میں تو اپنے دل سے مجبور تھا، مگر تم کیوں آتی تھی میرے بلانے پر؟ یہ اس کا بیزار سا جواب تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں بھی دل سے مجبور تھی، مگر اب جو دل پر گزرے گی سہ لوں گی، اپنے دل کو مار لوں گی، مگر اب تم سے کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے زینے کا رخ کیا تو مڑ کر بھی اس کی جانب نہ دیکھا۔ میں نے بلال سے اب کبھی نہ ملنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ 15 روز بعد چچا لوگ آ گئے۔ وہ منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی ساتھ لیتے آئے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا کہ سادگی سے شادی ہوگی، نکاح کا جوڑا بنانے کا آرڈر دے دیا ہے، پہلی تاریخ نکاح کی رکھ لیتے ہیں، اب اپنے چند محلے داروں کو بلا لینا، ہمارے ساتھ بھی زیادہ لوگ نہیں ہوں گے۔ یوں میری شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ میری ماں میری شادی کی تیاریوں میں مشغول ہوگی، مگر میرا دل تو ویسے مردہ ہو چکا تھا۔ مقررہ تاریخ پر مختصر سی بارات آئی اور بڑی سادگی سے میرا نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا کھانا بھی چچا جان نے ہی بنوایا تھا۔ کچھ محلے داروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ رخصتی ہو گئی اور میں چچا کے گھر یعنی اپنے سسرال آ گئی۔ جب مجھے پھولوں کی سیج پر بٹھایا گیا تو میرا دل جیسے خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ سوچ رہی تھی کہیں حماد کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ اس رات جب وہ میرے پاس آئے تو میں اس وقت چونک گئی جب انہوں نے مجھ سے کہا، تم سے ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ تم سچ سچ بتاؤ گی۔ اس لمحے میرا دل جیسے میرے سینے سے باہر لپکنے کو تیار تھا۔ سوچنے لگی نہ جانے کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے کہا، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں ویسے ہی کہہ رہا تھا اور یوں اس نے بات آئی گئی کر دی۔ میں نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا کہ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہ تھا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہے تھے اور اس شادی سے مطمئن بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن تو یہ سچ کھلنے ہی والا تھا۔ دن گزرنے لگے، کہنے کو تو میرا بیاہ ہو گیا تھا، مگر میرا دل کسی بات میں نہ لگتا تھا۔ اس بے وفا کی یاد رہ رہ کر میرے دل میں چٹکیاں لیتی تھی۔ کبھی کبھار جب دل اس کے لیے حد سے زیادہ بے چین ہو جاتا تو خود کو کوستی کہ کیوں جلد بازی میں شادی کرا لی۔ اگر وہ انتظار کرنے کو کہتا تھا تو انتظار کر لیتی۔ محبت کرنے والے انتظار تو کرتے ہی ہیں، چاہے وہ تھوڑے دنوں کا ہو یا عمر بھر کا۔ محبت تو نام ہی انتظار کے دکھ سہنے کا ہے۔ کچھ دن صبر کر لینے سے کیا خبر بلال مجھے اپنا ہی لیتا۔ اب تو جو زندگی ملی تھی اس کو جوں توں گزارنا تھا۔ بلال کی یاد ستاتی تو چھپ کر رو لیتی، اپنے دل کا دکھ کس سے بیان کرتی۔ نئی دلہن تھی، مگر نئی دلہنوں جیسی خوشی میرے چہرے سے نہیں جھلکتی تھی۔ حماد اکثر مجھ سے میری اداسی کا سبب پوچھتے، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دلجوئی کرتے تو میں رو پڑتی۔ آخر ایک روز انہوں نے مجھے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور تحمل سے گویا ہوئے، زنیرہ، یہ بات میں شادی کی رات بھی تم سے کہنا چاہتا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک بات پوچھوں، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی، لیکن بعد میں نے بات ٹال دی تھی۔ اس رات بھی میں یہی بات تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن پھر مناسب نہ سمجھا کہ تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی، مگر اب تمہیں روزانہ ہی پریشان دیکھتے ہوئے میں آج یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو پہلے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں تم سے اس کے متعلق کبھی نہ پوچھوں گا، مگر اب میں روز محسوس کرتا ہوں کہ تم اب بھی میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس لیے آج میں یہ بات کر لینا چاہتا ہوں۔ زنیرہ، دیکھو، میں تمہارا دکھ جانتا ہوں، شاید تم یہ سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے خبر ہے کہ تم بلال سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے پھر بھی تمہیں اپنایا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ تجھ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ صرف تمہیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ سچ کہوں تو اس بات کی مجھے بہت تکلیف تھی، کیونکہ تم میرے مرحوم تایا کی بیٹی ہو۔ اپنے گھر کی عزت کو دوسروں کے ہاتھوں میں کھلونا بنتا دیکھ کر میرا دل خون خون ہوتا تھا۔ تبھی جب ابو جی نے مجھ سے تمہارے رشتے کے لیے رضامندی پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ بلال کا ایک دوست میرے ساتھ ہی ملازمت کرتا ہے، اسی کے ذریعے مجھے ہر بات کی خبر ہو جاتی تھی۔ بلال اس کو تفصیل کے ساتھ تمہاری اور اپنی چھت پر ہونے والی ملاقاتوں کے قصے سناتا تھا، اور وہ آگے مجھے سنا دیا کرتا تھا کہ لڑکے تو ایسی باتیں خوش ہو کر دوسروں کو سناتے ہیں۔ سوچو،
اگر وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا تو یہ باتیں اپنے دوست ظہیر سے کرتا۔ اور سچ ہے نا کہ تم راتوں کو بلال سے چھت پر ملاقاتیں کرتی تھی؟ اس کی یہ بات سن کر میرے جیسے قدموں سے زمین نکل گئی۔ یہ سچ ہی تو تھا، بھلا اتنے کھلے سچ کو میں کیوں کر جھٹلا سکتی تھی؟ میں نے اپنے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں اور نہ ہی ان کو صاف کیا، نہ میں نے حماد کو کوئی جواب دیا، مگر ہاں میں نے اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے اور رو رو کر کہنے لگی، حماد خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، وہ دن میری نہ سمجھی کی بھول تھی، تب مجھے اچھے برے کی تمیز نہ تھی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، مگر میں اس پر شرمندہ ہوں۔ آپ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، جان گئی ہوں کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا۔ وہ باحوصلہ شخص کہنے لگا، جو گزر گیا سو گزر گیا، میں نے اس سب کو بھلا دیا ہے اور اب تم بھی بھلا دو، عہد کرو کہ پھر کبھی کوئی ایسی غلطی کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ آئندہ عمر بھر انہی کی پابند بن کر رہوں گی، شوہر اور بیوی کے اس مقدس رشتے کی پاسداری کروں گی۔ بلال سے تو اب مجھے جیسے نفرت ہو گئی تھی۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، اس کے ارادوں کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہی بلال جس کی بے وفائی مجھے رلا رہی تھی، اب اس کے بارے میں سوچنے سے بھی وحشت ہوتی تھی، کیونکہ میں اس کی حقیقت جان چکی تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی حماد نے میرے میکے جانے پر پابندی نہیں لگائی تھی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے وہاں جانے سے منع کر دے گا۔ بڑے صدمے کی بات تو یہ تھی کہ جب بلال کی والدہ کو علم ہوا کہ بلال نے میری امی سے یہ کہہ کر رشتے سے انکار کیا تھا کہ اس کے والدہ نہیں مانتے، وہ معذرت کرنے میری امی کے پاس آ گئی۔ امی سے گلے لگ کر روئیں اور کہا کہ میں تو دل سے زنیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی کہ یتیم بچی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہی پلی بڑی ہے، مگر بلال نے مجھے روکا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ ایک بڑے باپ کی بیٹی ہے، اسے شادی کر کے میری تقدیر سنور جائے گی۔ میرے بلال نے لالچ کیا، جبکہ ہم اس کو روکتے رہے کہ زنیرہ ہماری دیکھی بالی بچی ہے، شادی برابری کے لوگوں میں ٹھیک رہتی ہے۔ وہ سادہ لوہ خاتون جب بلال کی نیت سے پردہ اٹھا گئیں تو میرے اندر یادوں کے محل بھی جلتے ہوئے ملبے کے ڈھیر بن گئے۔ اس روز تو اپنے لٹ جانے کے غم میں اس قدر روئی کہ جی چاہتا تھا سامنے جلتی ہوئی چتا ہو اور میں اس میں کود کر ستی ہو جاؤں۔ میری شادی کے 8 ماہ بعد بے وفا بلال نے ہنا سے شادی کر لی اور گھر داماد بن کر ماں باپ کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ صد حیرت کہ اپنی شادی کے بعد بھی اس نے کئی بار مجھے پیغام بھجوایا کہ چھت پر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میں نہ گئی۔ آخر کیوں چاہتی؟ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہونے۔ اس کے نزدیک تو میں کھلونا تھی، تو کیا اب بھی میں کھلونا بن جاتی؟ جان بوجھ کر خود کو اوپلے ایسی جلتی راکھ میں گرانے کے لیے کیوں کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتی؟ بلال خود مختار تھا، وہ اپنے والدین کے دباؤ میں نہ تھا، چاہتا تو مجھے اپنا سکتا تھا۔ میری ماں نے رضامندی دے دی تھی، اس کے گھر والوں نے بھی اسے اجازت دے رکھی تھی کہ اگر زنیرہ کے ساتھ شادی کر لو تو ہم خوش ہیں، ہمیں بتا دو تو رشتہ مانگنے جائیں، مگر اس نے خود ہی منع کر دیا، مجھے دھوکہ دیا اور بعد میں اس کی کلی کھل گئی۔ میں تو پہلی والی غلطیوں پر نادم تھی۔ جب آخری بار اس کی بہن بلال کا سندیسہ لے کر آئی، میں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اس کو کہو میری جان چھوڑ دے اور تم دوبارہ اس کا کوئی سندیسہ نہ لانا۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے دن میری روح پر ابھی تک بدنما داغوں کی مانند ثبت تھے، بس نہ چلتا تھا کہ تیز چھری سے ان کو کھرچ ڈالتی۔ بھلا اب کیا میں اس سے ملنے کی حماقت کر سکتی تھی؟ جبکہ اپنے شوہر کی عنایتیں دیکھتی تو ضمیر ملامت کرنے لگتا تھا، تب من کرتا کسی سے کچھ نہ کہوں، مگر پچھتاوے کے احساس سے بچنے کو تنہائی کے جلتے تندور میں کود پڑوں اور دھیرے دھیرے سلگنے کی بجائے ایک بار ہی جل کر بھسم ہو جاؤں۔ یہ احساس کی دنیا بھی عجب دنیا ہے، کبھی اس دنیا کے چمنزاروں میں گل و بلبل کی حقیقت مہکتی اور چہکتی ہے، تو کبھی پچھتاووں کی آتش چمنزاروں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل کر سبھی کچھ جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ جلد ہی مجھے معلوم ہو گیا کہ پچھتاوے صرف مجھے کو نہیں جلا رہے ہیں، ان لپیٹوں نے بلال کو بھی گھیر لیا ہے۔ وقت بڑا منصف ہے، اس نے انصاف کیا۔ ہنا کو دولت کا گھمنڈ تھا، وہ بلال کی زندگی کو کیا سدھارتی؟ اس کے غرور نے بلال کی عزت نفس کو ہی پارا پارا کر دیا۔ تبھی وہ ایک لٹے ہوئے جواری کی طرح ماضی کے راستوں پر لوٹ آنے کی آرزو میں دیوانہ پھرنے لگا، یعنی اپنی بہن کے ہاتھ سندیسے بیچنے۔ میں جانتی ہوں کہ اس نے کیا ضروری بات کرنی تھی مجھ سے،
اپنے ضمیر کی خلش کو مٹانے کے لیے مجھ سے معافی مانگنی تھی، یا پھر دوسری وہ بات جو میں سوچ بھی نہ سکتی تھی، وہ یہ تھی کہ میں اپنے مہربان جیون ساتھی کو چھوڑوں اور واپس لوٹ آؤں۔ مگر یہ ایک دیوانے کا خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب وقت گزر چکا تھا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مگر ماضی کی خلش آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور کبھی کبھی تو میرے شوہر بھی ضرور سوچتے ہی ہوں گے، وہ الگ بات کہ وہ جتلاتے نہیں۔ میں سب بہنوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ جوانی کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو یہ سب بہت دلکش لگتا ہے، مگر کبھی کی ایک غلطی زندگی بھر کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب بہنوں کو نیک ہدایت دے اور ان کے نصیب اچھے کرے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔